خوش آمدید. پچھلے دنوں ورلڈ کڈنی ڈے تھا اور اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر مجتبیٰ قادری صاحب جو کہ ہیڈ آف نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, اور ڈاکٹر یاسر اکرام صاحب جو کہ ہیڈ آف یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ آرگن ڈونیشن سے متعلق ہمارے جیسے ملک میں کیا چیزیں ہیں جس کی اویئرنیس ہونا ضروری ہے, اور لاز کے بارے میں بھی پھر کچھ بتائیے گا کہ اس میں کیا ماڈیفیکیشنز ضروری ہیں. اس پہ آئی تھنک بڑا آپ نے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میرے خیال سے جو آج کل ضرورت ہے جو ریز کرنے کی اویئرنیس کی, وہ آرگن ڈونیشن کے اوپر ہی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 1985 میں مکہ میں ورلڈ اسمبلی ایک تھی مسلم لیگ کی, تو اس میں یہ فتویٰ تھا کلیئرلی کہ آرگن ڈونیشن پرمیسیبل ہے, چاہے کوئی لیونگ کوئی آرگن ڈونیشن ہو یا کیڈاورک ہو برین ڈیتھ کے بعد, یا نان ہارٹ بیٹنگ جو ڈونرس کہتے ہیں ان کے بعد بھی. اور اس پہ دنیا بھر میں فتوے آئے, پاکستان میں بھی آئے, اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے بھی آئے, اور ہمارے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ کے تحت اوٹھا کے تحت پاکستان میں بھی آرگن ڈونیشن از پرفیکٹلی لیگل, لیکن بشرطے یہ کہ ایک یہ لائیو ریلیٹڈ ہو, اور یا لائف ریلیٹڈ ہو, ان ریلیٹڈ ہو لیکن ایموشنلی ریلیٹڈ, ہسبینڈ اینڈ وائف یا کلوز ریلیٹیوز, آپ یہ سمجھیں. لیکن اس کے علاوہ جو کیڈاورک ہے, جو برین ڈیتھ کے بعد کا, وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں صحیح طریقے سے ٹیک آف نہیں کیا. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا سعودی جرنل کڈنی ڈیزیز اینڈ ٹرانسپلانٹ میں, اس میں ایڈیٹوریل تھا اباؤٹ آرگن ڈونیشن, ایتھکس آف آرگن ٹرانسپلانٹیشن, اور اس چیز کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمیں دس از سم تھنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ اتنی زیادہ پریولنس کڈنی ڈیزیز کی ہم کیچ اپ نہیں کر پائیں گے ہماری ڈائلسس کے ساتھ. اور جو ایکسپینڈیچر ہے ٹرانسپلانٹ کا, وہ پہلے سال شاید ڈبل ہو, اس کے بعد تقریباً ہاف ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو اسٹیئنگ آن ڈائلسس نا. تو بڑا ضروری ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی فتویٰ بھی ہے, اس کے بہت سارے فتوے ہیں. مجھے تو سب سے زیادہ قرآن سے وہ آیت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یو ول نیور اٹین سیلویشن یا پائٹی جب تک آپ اس میں سے خرچ نہ کریں جس کو آپ لو کرتے ہیں. تو کیا یہ چیز ہو کہ اگر اس چیز کو ہم اپنے اندر انگرین کر لیں اس چیز کو, اور پورے ملک میں ہم کیڈاورک آرگن ڈونیشن کو برین ڈیتھ پروٹوکولز فالو کر کے, جہاں جہاں پہ سینٹرز ہیں اپروو, جہاں پہ سرجنز موجود ہیں, جہاں پہ نیفرولوجسٹ موجود ہیں, ماڈرن آئی سی یوز موجود ہیں, ان سینٹرز کو ہم ڈیڈیکیٹ کر کے کیڈاورک ٹرانسپلانٹ پروموٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں سارے آرگنائزیشنز پاکستان میں جو بہترین کام کر رہے ہیں ٹرانسپلانٹیشن کے اندر, لیکن کیڈاورک جو ہے ایک چیز ہے جس کے اندر شاید ہماری خود کی کوتاہی ہے, ایڈوکیسی ویسے نہیں کر سکے یا لوگوں کو سمجھا نہیں سکے. ہم نے تو ایک زمانے میں جس ہسپتال میں پہلے میں کام کرتا تھا, وہاں پہ پورے اسلامک یونیورسٹی کے اسکالرس کے ساتھ مل کے میڈیکل ایکسپرٹس نے بیٹھ کے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا, اسلامک ایتھکس کو ریلیٹڈ ٹو, اور اس کے اندر کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی اس چیز کے اندر کہ آرگن ڈونیشن ایک تو کرنی چاہیے لائیو ریلیٹڈ بھی جو ہوگی, اور دوسری چیز یہ کہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے خلاف تو ہم تو سختی سے اس کے خلاف ہیں. اس میں کافی لوگ اس کے اوپر ڈفرینٹ ویوز رکھتے ہیں, لیکن ہمارے پرسنل رائے میں تو وہ چیز ہے, اس لیے ہم پریزنٹ ہاسپٹل میں بھی شروع نہیں کر پائے, کیونکہ اس کے اندر ہمارے آبویسلی کچھ کانوٹیشنز ہیں, ہمارے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ایتھیکل اینڈ لیگل. بٹ ادروائز جو ہے میرے خیال سے اگر ہم کیڈاورک کو پروموٹ کریں پورے ملک میں, بڑا امپورٹنٹ ہے. 8 لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں. 2 گردے, لیور کے پارٹس, 2 لوب ہو گئے, ہارٹ ہو گیا, پینکریاس ہو گیا, آئیز ہو گئی. اتنے سارے چیزیں ہیں کہ انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ کے ذریعے آپ نکل جائیں دنیا سے, لیکن آپ کا صدقہ جاریہ رہتا ہے کسی اور کی. اچھا, یہ ڈیفینیٹلی ایمفسائز کریں گے ہم کہ آرگن ڈونیشن کی ہمارے ملک میں ترویج ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, روزے ہیں, اور اس دفعہ جب ہم ورلڈ کڈنی ڈے ہے تو روزوں کے درمیان تو پانی کا انٹیک ڈیفینیٹلی اتنا نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ رمضان المبارک میں اور پھر آگے گرمیاں ہیں ایک دم سے, تو کیا کیا جائے کہ جس کے ساتھ کڈنی ہیلتھ جو ہے ہماری وہ افیکٹ نہ ہو؟ دیکھیں, جیسے اگر ہم بات کریں آج کل جیسے افطاری آلموسٹ 6 بجے ہوتی ہے, تو 6 سے لے کر رات سونے تک ہم جتنا پانی پی سکیں, لیٹ سے 4 گلاس 5 سے 6 گلاس, پرووائڈیڈ کہ اگر ہم باقی اور ڈرنکس نہ لیں, کیونکہ اگر ہم ان سے فل کر دیں پھر ہم پانی اتنا نہیں پی سکیں گے. ہم چائے کی بھی بڑی شوقین قوم ہے, ایک پانی کم پیتے ہیں, اوپر سے چائے پیتے ہیں کہ جس سے جو تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے وہ بھی بڑی اچھی سے نکل جائے. تو ہمیں صرف تھوڑا یہ چاہیے کہ ہم جیسے افطار شروع کیا, پانی پی لیا, کچھ دیر بعد دوبارہ پھر پی لیا, تھوڑا ڈیوائڈ اگین وہی بارہ ڈیوائڈ تھوڑا کریں ٹائم کو. اور جب سحر میں اٹھیں تو کوشش کریں کہ اسٹارٹ پانی سے کریں اور تھوڑا سا بیچ میں پانی اور پی لیں. یعنی کہ ایون اگر ہم
آج کل میں بھی کوشش کریں تو ہم ایٹ لیسٹ وٹ آئی تھنک 4 سے 6 کلاسز کر سکتے ہیں مینیج افطار سے لے کر سحر تک. ٹھیک ہے. اور ڈائلسس جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی بہت گھبراتا ہے, اور رائٹلی سو. ابھی پچھلے دنوں میں ایک بہت جو طوفان چل رہا تھا لاہور میں, یعنی ڈائلسس کی مشین پہ ایڈز کا پیشنٹ ٹریٹ کیا اینڈ انفلٹرڈ, اینڈ وہ جو ڈائلسس کروانے آئے بیچارے ان کو پاس آن جو ہے وہ ایڈز ہو گیا. سو سچ اے نیگلیجنس. تو کچھ بتائیے گا کہ ڈائلسس سے بچاؤ کیا ممکن ہے, اور جن لوگوں کو ڈائلسس پھر ریکمنڈ ہو جائے وہ پھر کروائیں اس کو, یا ویٹ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر مشتبہ. ہاں ڈاکٹر مشتبہ. میں اس پہ کامنٹ کر دوں کہ عام طور پہ جو ہے نا وہ جو ریگولر ڈس انفیکشن ہوتا ہے ڈائلسس یونٹس میں, اس سے ہیپاٹائٹس بھی نہیں پھیلنا چاہیے اور اس سے HIV بھی نہیں پھیلنا چاہیے. تو ریگولر ڈس انفیکشن پروسیسز, انفیکشن کنٹرول پروسیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے اندر تو ایون جو اچھے دنیا بھر کے آرگنائزیشنز ہیں جیسے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے US میں بھی, اس میں بھی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ HIV کے پیشنٹس کو الگ کیا جائے, ان کی مشینیں سیگریٹ کی جائے. بٹ یہ ہے کہ ہر سیشن کے بعد مشین ڈس انفیکشن موڈ میں جاتی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کی مینٹیننس ہے اور پریکٹسنگ یونیورسل جو پریکاشنز ہیں, بلڈ اینڈ بلڈ بیریئر پریکاشنز, وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں گلوز پہن کے گلوز کو چینج کرنا بٹوین پیشنٹس, ڈائلسس کے جو ٹیکنیشینز ہیں یا نرسز کا. پھر سملرلی باہر سے بلڈ نہیں لگوانا وہ ڈونرز سے جو کہ پروفیشنل ڈونرز ہیں, ان میں سے ڈرگ ایڈکٹس ہو سکتے ہیں, ان میں سے HIV ریلیٹڈ ڈونرز ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسکریننگ پروسیسز پہ چیزیں نہ ہوں. تو لوگ جب ملٹیپل جگہوں سے ڈائلسس کراتے ہیں یا ٹرانسفیوژنس کہیں سے لے لیتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں HIV ہونے کے. یونٹس کے اندر کوئی چیز ایسی ہو جس کا ہم سب کو بڑا افسوس تھا, اس کو ایک پراپر ایپیڈیمیولوجیکل اس کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سارے فیکٹرز, جو ٹریس بیک کے کہاں سے چیز ہوگی, اس کے بعد ہم وہ بلیم گیم شروع کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ڈائلسس کین ڈائلسس بی آئی مین پریونٹڈ کہ ڈائلسس کی نوبت نہ ہی آئے؟ مطلب یہی ہے نا کہ جب پورا کام ہی نیفرولوجسٹ کا تو یہی ہے کہ جن کو کرونک کڈنی ڈیزیز ایک دفعہ ہو گئی, یعنی کہ کڈنی فنکشنز 60% سے کم ہو گیا کم از کم 3 مہینے کے عرصے تک, تو پورا نیفرولوجسٹ کا رول ہی یہی ہے ٹو ڈیلے پروگریشن, یعنی کہ اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے. چاہے آپ اچھے بلڈ پریشر کنٹرول سے, جیسے میں نے کہا 130-80 سے نیچے, چاہے وہ آپ پروٹین ڈائٹ میں ریسٹرکٹ کر کے, چاہے آپ اس کے اندر شوگر کا اچھا کنٹرول کر کے, ویٹ لاس کر کے, اسموکنگ سیسیشن کر کے, اور وہ خاص میڈیکیشنز جس سے چیزیں سلو ڈاؤن ہوتی ہیں. اب اس میں کچھ خاص بلڈ پریشر کے کیٹیگری ہیں جس کو ہم ایس انہیبیٹر ARBs کہتے ہیں, تو ان میں سے بھی پروٹین کم ہوتی ہے, اس کے اوپر لوگوں کو ہونا چاہیے. کچھ SGLT2 انہیبیٹرز ہم کہتے ہیں جیسے, اس کے اندر نا کچھ میڈیکیشنز جو ہیں اتنے ایکسپینسو نہیں ہیں, کچھ آ گئی ہیں نئی جو کہ تھوڑی ایکسپینسو ہیں, جیسے GLP-1 اب کچھ انجیکشنز آئے ہیں ویٹ لاس والے, وہ ڈائبیٹکس میں بڑے یوزفل ہیں کڈنی ڈیزیز کو بھی ڈیلے کرنے اس کے پروگریشن. سیماگلوٹائڈ وغیرہ, اوزیمپک وغیرہ جس کا بڑا شور ہے, لوگ ویٹ لاس کے لیے استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈائبیٹکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم 2.9% آف آور آئی تھنک بجٹ ہم خرچ کرتے ہیں ہیلتھ کے اوپر, اکارڈنگ ٹو وہ 2021-22 کا سروے تھا وہ پاکستان کا نیشنل سروے. تو اگر ہم وہ یہ چیز پریونشن کے اوپر تھوڑا اس کو 5% تک لے جائیں تو یہ جو سارے جو ٹریٹمنٹ کے اوپر ہم خرچہ کر رہے ہیں, ڈائلسس, ٹرانسپلانٹ, یہ ساری چیزیں بچیں گی. تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا ادر سائڈ. وہاں پہ ہمیں پالیسی اینڈ پالیسی فارمولیشن, ہم آگاہی کے ذریعے یہ کرنے کی ضرورت ہے, جس کو سو کالڈ پرائمورڈیل پریونشن کہتے ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن کے ذریعے, ہیلتھ پروموشن کے ذریعے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. وی ور آلسو ٹرائنگ ٹو پلے آر پارٹ کہ ہم بھی اس اویئرنیس میں حصہ ڈالیں, کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا ڈیزیز برڈن اتنا بڑا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر کہ لیور کے اتنے مسائل ہیں, گردے کے اتنے مسائل ہیں, ڈائبٹیز کے ہیں, تو وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی صحت کی حفاظت کریں اور جو گائیڈ لائنس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کریں. وائنڈ اپ میں کچھ اور ایپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز فیل فری, اگر آپ کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں دیکھنے والوں کو. بس دیکھنے والوں کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ اس کے اندر جو کڈنی ڈیزیز جو ہے, چاہے کنگ ہو چاہے پاپر ہو چاہے غریب آدمی ہو, سب کو افیکٹ کر سکتی ہے. اس لیے اس کو وقتی طور پہ اس کی تشخیص کرنا بڑا ضروری ہے, اس کو اگنور نہ کریں, اس کو سیریسلی لیں, اس کو ڈیٹیکشن کے سمپل اسکریننگ ٹیسٹ وغیرہ یہ ریگولرلی کریں, اور حکیمی دوائیں خاص طور سے جس میں یہ جیسے کشتے جیسے ہیوی میٹلز ہیں, پین کلرز ہیں, انڈسکرمنیٹ یوز آف نان اسٹیرائڈل پین کلرز جیسے
وہ ڈائکلوفینیک وغیرہ ہم کہتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں تھوڑا اوائڈ کریں، تو آئی تھنک یہ ایک ایڈیشنل چیز ہوگی کہ اپنے گردوں کو تھوڑا پروٹیکٹ کر سکیں گے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت نکالا، ہمارے ساتھ رہے. وی آر گریٹفل فار دیٹ. اور بریک کے لیے رکیں گے، بریک کے بعد ملیں گے اپنی آج کی مہمان سے. خوشیاں